السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 954، سورۃ القصص، آیت نمبر 38 تا 42، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فأوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين۔ اور فرعون نے کہا، اے سردارو، میں نے اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جانا، تو اے حامان میرے لیے مٹی پر آگ جلا، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا تاکہ میں موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور بے شک میں یقیناً اسے جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں، اور وہ اور اس کے لشکر کسی حق کے بغیر زمین میں بڑے بن بیٹھے، اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک وہ ہماری طرف واپس نہیں لائے جائیں گے، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا، سو دیکھ ظالموں کا انجام کیسا تھا۔ اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو آگ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ دور دفع کیے گئے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وقال، اور کہا فرعون نے، یا ایہا، اے الملأ سردارو، ما علمت، نہیں میں نے جانا، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیری سوائے اپنے، فاوقد لہذا تو آگ جلا، لی میرے لیے، یا حامانو، اے حامان، علی الطین مٹی پر، فاجعل پھر تو بنا، لی میرے لیے، سرحن ایک محل، لعلی تاکہ، اطلع میں جھانکوں، الہ موسیٰ موسیٰ کے معبود کو، وانی اور بلا شبہ میں، لأظنہ البتہ گمان کرتا ہوں اس کو، من الکاذبین جھوٹوں میں سے، واستکبر اور تکبر کیا ہوا اس نے، وجنودہ اور اس کے لشکروں نے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق کی نہ حق، وظنوا اور انہوں نے گمان کیا، انہم کہ بے شک وہ، الینا ہماری طرف، لا یرجعون نہیں لوٹائے جائیں گے، فاخذناہ چنانچہ ہم نے پکڑ لیا اسے، وجنودہ اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہم پھر ہم نے پھینک دیا ان کو، فی الیم دریا میں، فانظر سو آپ دیکھیں، کیفا
کیسا کانا ہوا عاقبت انجام الظالمین ظالموں کا۔ وجعلناہم اور ہم نے بنایا ان کو ائمۃً پیشوا، یدعونا وہ بلاتے تھے الی النار آگ کی طرف، ویوم القیامت اور قیامت کے دن لا ینصرون نہیں وہ مدد کیے جائیں گے۔ واتبعناہم اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے فی ہذہ دنیا اس دنیا میں لعنتاً لعنت، ویوم القیامت اور قیامت کے دن ہم وہ من المقبوحین بدحالوں میں سے ہوں گے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ القصص آج کے سبق میں آیات بینات، اللہ رب الرحمن ان آیات میں بیان فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعوت پر فرعون نے بجائے اس کے کہ وہ تکبر، دہشت گردی اور غرور کو چھوڑتا اور ظلم سے باز آ جاتا اور کفر و شرک کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا، اس نے تکبر کیا اور غرور کیا، خود بھی ہلاک ہوا اور اپنی آل اور اپنے وزیروں اور اپنے ماننے والوں کو بھی ہلاکت سے دوچار کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں لا الہ الا اللہ کی بات کہی تو فرعون کہنے لگا اپنے وزیروں، سرداروں اور اپنے درباریوں سے کہ میرے سوا تو تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حالانکہ وہ قوم بت پرست تھی، بتوں کو پوجتے تھے، اور فرعون خود بھی رب اعلیٰ ہونے کا دعوے دار تھا، خود بھی بتوں کی پوجا کرتا اور اپنی پوجا بھی کروایا کرتا تھا، جیسے بادشاہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے کا کہتے ہیں اور سجدہ کرنے کا کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب رحمان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جو ہے وہ سب جھوٹ ہے، معبود برحق اور وحدہ لا شریک وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے دھڑلے کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جم کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ اب فرعون سوچتا، سمجھتا، پرکھتا، ظالم ظلم سے، دہشت گردی سے، کافر کفر اور شرک سے باز آ جاتا، مگر وہ بے وقوف یہ کرنے کی بجائے اس نے تکبر کیا، اپنے وزیر حامان سے کہنے لگا کہ میرے لیے مٹی پر آگ جلا، یعنی پکی اینٹیں تیار کر۔ کیا کرنا ہے؟ پکی اینٹیں تیار کر اور پھر ان پکی اینٹوں سے ایک بہت بڑا محل تیار کر، ایک بہت بڑا برج اور مینار بنا۔ کس لیے؟ کہ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھوں۔ یہ حامان یہ بھی فرعون کی طرح پرلے درجے کا لعنتی تھا، فرعون بھی لعنتی، فرعون کے سردار بھی لعنتی، اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے، اور حامان بھی فرعون کی طرح پرلے درجے کا لعنتی اور ملعون آدمی تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر فرعون نے وقت گزاری کے لیے، فرعون نے خامخواہ بات کو آگے لے جانے، وقت کو ٹالنے کے لیے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ حامان آگ میرے لیے جو ہے وہ مٹی پر آگ جلا، مطلب اس سے پکی اینٹیں تیار کر، بٹھا لگا اور پکی اینٹیں تیار کر، پھر پکی اینٹوں کی ایک عمارت اور ایک برج بنا بہت بلند و بالا، تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھ پاؤں۔ اور فرعون کہنے لگا کہ میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، حالانکہ فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹا نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں وہ سچ ہے، لیکن اپنی خفت کو دور کرنے اور لمبی لمبی بھڑکے مارنے کے لیے کیا کہا کہ حامان مٹی پر آگ جلا، پکی اینٹیں تیار کر، بٹھا لگا کر،
اور ایک برج بہت بڑا اور ایک بہت بڑی عمارت بنا، میں اس عمارت پر چڑھ کر جو ہے وہ فرعون کے رب کو دیکھوں، موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھ لوں۔ تو کیا واقعی حامان نے پکی اینٹیں تیار کی؟ کیا بہت بڑا برج یا محل حامان نے تیار کیا؟ اور کیا اس برج یا اس محل پہ کھڑ کر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور کائنات کے پروردگار کی طرف جھانکا؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ صرف یہ کہ پہلے تو پکی اینٹیں تیار ہوں، پھر دیگر سامان کا بندوبست ہو، پھر سینکڑوں ہزاروں مستری اور مزدور تیار ہوں، تو اتنے وقت کے لیے یہ سارا معاملہ ہی سسپینڈ ہو جائے اور جناب وہ انتظار کی نظر ہو جائے۔ صرف فرعون کی ایک بھڑک تھی جو اس نے لگا دی۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ بہت بڑی عمارت تعمیر کی گئی اور پھر جبریل نے اس عمارت پر اپنا پر مارا، وہ عمارت 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قرآن مجید نے صرف اتنی بات بتائی ہے۔ ہاں، فرعون نے کہا کہ ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو پکارے۔ بندہ پوچھے تمہیں کس نے پکڑا ہوا ہے؟ ایک اور مقام پر یہ سورۃ المومن میں بات بیان ہوئی، فرعون اپنے سرداروں سے کہنے لگا مجھے چھوڑو نا ذرا، میں اس موسیٰ علیہ السلام کو ابھی مار ڈالتا ہوں۔ کیا فرعون کو کسی نے پکڑا ہوا تھا؟ یہ صرف ایک بڑکے ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتا نا وہ پھر یوں بڑھ کے مارتا ہے۔ وہ بڑی پیاری بات کہی، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، جو گرجتے ہیں نا وہ برستے کوئی نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بادل بڑی گرج اور چمک ہوتی ہے، بجلیاں چمک رہی ہیں، کڑک رہی ہیں، بادلوں کی گڑ گڑ ہے، لیکن برستا بادل نہیں ہے۔ تو فرعون کی بڑکیں بھی اس طرح تھی۔ ہاں جی، کہتا ہے ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو نا ذرا، میں ابھی موسیٰ کو قتل کرتا ہوں۔ بندہ پوچھے تمہیں پکڑا کس نے ہوا ہے؟ لعنتی، ملعون اور منحوس، تجھے پکڑا کس نے ہے کہ تو کہتا ہے مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دوں؟ تو فرعون نے یہ صرف ایک بھڑک لگائی کہ حامان جلدی سے پکی اینٹیں تیار کر، بہت بڑا محل تعمیر کر، میں اس پہ چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھوں۔ بندہ پوچھے موسیٰ علیہ السلام کا رب ہاں جی تیری محل کی آخری کنارے پر موجود ہے کہ تو اس پروردگار کو جا کر دیکھ لے۔ کائنات کتنی بڑی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر، اس سے اوپر عرش، اور اس عرش پر رب رحمان کی کرسی اور رب العالمین کا اس عرش کے اوپر مستوی ہونا اور بلند ہونا۔ بلا فرعون ایسا محل یا ایسا برج بنوا سکتا تھا کہ جو 7 آسمانوں سے اوپر نکل جائے اور اللہ کے عرش تک پہنچ جائے؟ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صرف فرعون کی بھڑکیں تھیں۔ فرعون اور اس کے لشکر نے، اس کے وزیروں درباریوں نے ناحق تکبر کیا اور زمین میں بڑے بن بیٹھے، اور فرعونیوں نے سمجھا کہ وہ اللہ کے پاس واپس نہیں لے جائے جائیں گے۔ یاد رکھیے، اکثر ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت اور پیسہ اور بادشاہت اور وزارت انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ یہی کام فرعون کے ساتھ ہوا۔ برسوں کی حکومت، سونے چاندی کے ذخائر، دولت کے انبار، ہو گیا فرعون کا دماغ خراب۔ اور آج بھی یہی ہوتا ہے۔ وہ تو فرعون تھا نا لعنتی، آج بھی یہی ہے۔ ہاں جی، نکمے لوگوں کے پاس جب چند پیسے زیادہ ہو جائیں نا، وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ اللہ، دنیا کی تھوڑی سی حکومت دماغ خراب کر دیتی ہے اور بندہ اپنے آپ سے نکل جاتا ہے اور اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ یہی فرعون کے ساتھ ہوا کہ اس نے رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا اور حقیقی معبود اور الہ کا انکار کر دیا،
اور موسیٰ علیہ السلام کی جان کا اور اہل ایمان کا دشمن بن بیٹھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کے لشکر کو پکڑا اور انہیں سمندر دریا میں پانی میں غرق کر دیا۔ ہاں جی، کہاں گیا فرعون کی وہ لمبی لمبی بھڑکیں لگانا؟ تو کہا کہ دیکھو ظالموں کا انجام کیسے ہوا، اور کہا کہ ہم نے انہیں پیشوا بنایا۔ فرعون قیامت کے دن خود بھی آگ پر جائے گا اور اپنے وزیروں اور ماننے والوں کو بھی آگ پر لے جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر لعنت ہو گئی، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، اور قیامت کے دن بھی لعنت ہی کا شکار ہوں گے، اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے ہوں گے۔ لعنت جس پر ہو جائے اللہ کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا، جیسے ابلیس پر اللہ نے لعنت کی، اور جس طرح اللہ نے فرعون اور آل فرعون پر لعنت کی، اور قیامت تک لعنت کرنے والے فرعون اور فرعون کی آل پر لعنت کرتے رہیں گے۔ ہم بھی فرعون اور آل فرعون پہ لعنت کرتے ہیں، اللہ اس لعنتی کو مزید لعنت میں ڈبو دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔